الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو بزرگو، آج کا خطبہ ہے کہ روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ مساجد ہے۔ مساجد کو مساجد کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہاں خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کی کہیے کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ سجدے میں سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اس سجدے کی لذت بندے پہ اگر کھل جائے تو ایمان کی بہار آ جاتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ سجدے کے قرب کی لذت سے ناآشنا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آشنائی عطا فرمائے۔ حضرت خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے سجدے میں اپنی دل کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ سجدے میں اللہ سے دعا مانگا کرو۔ فرض نماز میں نہیں، نفلی نماز کے سجدوں میں انسان عربی میں اللہ سے دعا مانگتا ہے اور مانگنا چاہیے۔ ہمارے یہاں عجمی ملکوں میں لوگوں میں ایک عادت ہے، نماز پڑھیں گے اور سلام علام پھیر کے جب جانے لگیں گے تو سجدہ کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، میں اس کا منکر نہیں، لیکن مزہ یہ ہے کہ حالت نماز کے سجدے میں بندہ اللہ سے مانگے، لیکن اس کے لیے عربی ہی میں دعا کرنی پڑے گی۔ اردو، پنجابی، بلوچی، سندھی، مراٹھی نہیں کرنے کا، ٹھیک ہے؟ نماز باطل ہو جائے گی۔ اب جلدی جلدی میں ترجمہ کرتا ہوں، خطبہ بہت اچھا ہے۔ تو سب سے اچھی جگہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ، مسجد اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور کیوں پسند ہے؟ کہ اللہ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ صرف ترجمہ کرتے ہیں جلدی جلدی حدیث کا۔ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد کی طرف جاتا ہے یا مسجد سے آتا ہے، اعد اللہ لہ نزلہ من الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمانی کا سامان کر دیتے ہیں جنت میں۔ یعنی بندہ جب دنیا سے آئے گا تو اللہ کا گھر چونکہ مسجد ہے تو آپ اللہ کے مہمان ہو گئے، تو مہمان کا اکرام ہوتا ہے، تو اکرام کرنے والا اپنی شان کے مناسب اکرام کرتا ہے۔ تو دنیا میں اس کا اکرام یہ ہے کہ اس کو توفیق عبادت و اطاعت ملتی ہے، اس کو ذکر فکر کی توفیق ملتی ہے، اور اس پر جو روحانی غذا ہے وہ تو دنیا میں ملتی ہے، اور آخرت میں جا کے اس پر مزید اللہ رب العالمین اس کی ضیافت کا انتظام کرتے ہیں۔ دوسری حدیث سنیے، اللہ کے نبی فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھر میں تشریف لے جاتے اور وہاں قرآن کریم کی تلاوت کرتے، درس دیتے، کچھ پڑھتے، تو نزلت علیہم السکینہ، تو سکینہ ایک باطنی چیز ہے، روحانی چیز ہے جو اس کے دل پر نازل کی جاتی ہے، اور رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے پر فرشتے، فرشتے پر فرشتے، یہاں تک کہ آسمان تک اس کو
گھیر لیتے. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اس کا اللہ رب العالمین اپنی جناب میں تذکرہ کرتے کہ دیکھو میرا بندہ کتنا اچھا ہے، مسجد میں آیا، قرآن کریم پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، کچھ بھی عبادت کر رہا ہے. لیکن آج کل بڑا خراب وقت آ گیا ہے، لوگ مسجد میں بھی آ کر کے کیا کرتے ہیں وہ میں ہر خطبے میں تذکرہ نہیں کروں گا، اس سے میرے خطبہ کی برکت چلی جاتی. جی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے سنیے. یہ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی کا ایک ٹکڑا ہے. ہمارے نام اعمال لکھے جاتے ہیں اور ہم پر کرام کاتبین فرشتے تو ہے ہی، اس کے علاوہ اللہ کے محافظین فرشتے آتے ہیں جو یکتبون ما تفعلون، وہ لکھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. یہ فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے فجر میں اور عصر میں. فار ایگزامپل فجر میں آپ کی نماز میں تھے آج پہلی رکعت میں، تو فرشتے آئے، تو فرشتے جاتے کب ہیں؟ جب آپ حالت نماز میں ہیں. فرشتے تو آئے تو انہوں نے اپنے رجسٹر کی ابتدا کیا لکھی کہ میں نے فلاں شخص کو نماز میں پایا، دیکھا نہیں بابا، پایا، نماز پڑھ رہا تھا. تو جانے والا لکھے گا کہ میں نے نماز میں چھوڑا اس کو، اور آنے والا لکھے گا میں نے اس کو نماز میں پایا. اب فجر والا فرشتہ میرے ساتھ ہے. اب پھر میں جب عصر میں آؤں گا انشاءاللہ زندہ رہا تو پھر عصر والا فجر میں جو آیا تھا وہ فرشتہ جائے گا، ڈیوٹی چینج، اور رات کا فرشتہ آئے گا. تو جانے والا لکھے گا میں نے اس کو عصر کی نماز میں چھوڑا، آنے والا لکھے گا میں نے نماز میں پایا. تو ہر فرشتہ اپنی ڈیوٹی سنبھالتے وقت چھوڑتے وقت لکھتا ہے کہ میں نے اس کو نماز میں پایا اور نماز میں چھوڑا. اب اگلا ٹکڑا حدیث کا یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اس درمیان میں میرے بندے سے جتنی غلطی ملتی ہوئی نا سب معاف کر دو، سبحان اللہ، مت لکھو. تو قیامت میں کتنی بڑی بات ہے. پر بندہ فجر میں اور عصر میں آئے، نماز پڑھے، تب یہ اس کو نعمت ملے گی. آگے چلو جلدی جلدی خطبہ کا ترجمہ سب سنا دیتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ من تطہر فی بیتہ، جو شخص اپنے گھر میں وضو کر لیتا ہے، ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، پھر وہ اللہ کے گھر میں نماز کے لیے آتا ہے، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، نماز پڑھنے آتا ہے، کانت خطوتاہ احداہما تحط خطیئۃ، تو ایک قدم اٹھاتا ہے تو اس پر غلطیاں اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہے، اور دوسری جب یہ دونوں پاؤں سے اٹھاتے ہیں نا تو ایک قدم پہ غلطی کو خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے، اور دوسرا قدم جب اٹھاتا ہے تو اس کے لیے ایک درجہ جنت میں بلند کر دیا جاتا ہے. تو دو نعمت ملی، ایک گناہ مٹایا گیا اور ایک درجہ بلند ہوا. اسی لیے ابھی آگے روایت آ رہی ہے کہ جلدی سے بھاگ بھاگ کے نہیں آنا چاہیے. ایک دم حضور نے فرمایا علیکم الوقار والسکینہ، نماز کے لیے آیا کر تو بڑے اطمینان سے مزے لے. میں نے ایک اللہ والے کا مضمون پڑھا کہ روزانہ اگر یہ دھیان ہو بندے کو، آتے وقت مسجد اور جاتے وقت مسجد، جی لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں، پھر وہی بات آ جائے گی، میرا درس بے برکت ہو جاتا ہے. راستے میں گپ شپ مارتے آتے ہیں آپ، یا بے دھیانی میں آتے ہیں، یا جلدی جلدی آتے ہیں، یا بے وضو آتے ہیں. تو دیکھو پہلے آ گئی روایت کہ باوضو گھر سے چلا لو. آپ تو سوچتے ہیں مسجد ہی میں چل کے اکٹھا اپنا، تاکہ راستے میں کیا کرتے ہیں، ادھر سے دھواں نکالتے ہیں، پھر ایک ادھر سے نکالتے ہیں. یہ بتاؤ کہ فرشتہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے، یہ مناسب کام ہے؟ جا رہے ہو نماز پڑھنے، لوگ کیا کرتے ہیں پھر پیتے ہوئے آتے ہیں. اب مسجد میں آیا وہ گلگلو ملگلو سے بدبو نہیں جاتی. ابھی آ رہی ہے خطبہ میں سناتا ہوں، فرشتے کو تکلیف ہوتی ہے. چلو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گناہ مٹا ایک ملا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اذا آتیتم الصلاۃ فعلیکم بالسکینہ، جب تم نماز کے لیے آیا کرو تو وقار سے آیا کرو. ہاں تو اس بزرگ نے کیا کہا کہ دھیان اگر رہے کہ ہر نیک قدم پر ایک گناہ مٹ رہا ہے اور ایک نیکی لکھی جا رہی ہے، اور میں اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، تو ہر شخص کو ولایت مل جائے، ولی بن جائے. لیکن یہ دھیان تو ہوتا نہیں لوگوں کو. بھائی مول صاحب کہاں جا رہا ہوں، نماز پڑھانے جا رہا ہوں، ڈیوٹی ہے نا میری، تو اس لیے نیکی نہیں ملتی. جو کیفیت حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. چلو تو حضور نے فرمایا سکینہ،
فما ادرکتم فصلوا، جو نماز مل گئی وہ امام کے ساتھ پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو چھوٹ گئی اس کو پوری کر لو. لیکن آؤ آرام آرام سے، ویری ڈبل مت کرو، ڈبل صبح میں کر لینا بوتل لے کے پانی کا ہاتھ میں. چلو آگے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی مسجد میں آنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر. یہ روایت ہے معجم کبیر طبرانی کی. زائر اللہ، یہ اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے. واہ واہ واہ، اے اللہ، یہ دھیان رہنا چاہیے. ہم نماز کے لیے آتے تو کیا دھیان رکھنا چاہیے؟ ہم اللہ سے ملنے جا رہے ہیں. اللہ کی ملاقات کہاں ہوتی؟ مسجد میں اور حالت نماز میں. چلیے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے مسلمانوں نماز پڑھتے وقت اپنے آپ کو بہترین سے بہترین لباس میں نماز پڑھا کرو. ہم کیا کرتے ہیں آج کل؟ ہم نے تو چھوڑ دیا ہے کہنا لوگوں کو. وہ ایک کٹی ہوئی آج کل پینٹ آ گئی ہے، پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں، ٹروزر پروزر، اور ایک آ گیا ہے چتر کٹ شرٹ. جی سجدہ میں جاتا ہے تو ایک زپ ایئرپورٹ شیطان کا کھل جاتا ہے، شیطان اس پر لینڈنگ کرتا ہے. ہاں ہنسو مت. 25% نمازیوں کی نماز، چلو وہ تو نماز اس کی نہیں ہوئی، اگلے والے کی بھی نماز خراب ہو گئی. جی وہ گیا سجدے میں، پیچھے سے کیا ہو گیا؟ ایئرپورٹ اوپن، سگنل دے رہا ہے شیطان کو، پلیز یو لینڈنگ. کہاں پہ لینڈنگ کرے گا؟ اللہ اکبر، توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہم نے تو کہنا چھوڑ دیا لوگوں، چونکہ مسلمان لڑکے کیا نہیں کرتے. بھائی جس دن شرٹ خریدا کرو تو تھوڑی لمبی خرید لو یار. اچھا اب پینٹ شرٹ پینٹ پہننے کا کیا رواج ہو گیا ہے؟ ناف کے نیچے، ہم ناف کے وجہ کو میں لنگی پہنے ہوا، اس کو عربی میں بولتے ہیں حجز. یہاں ایک ہڈی ہے، اس ہڈی کے اوپر پہلے لوگ پینٹ پہنتے تھے تاکہ نیچے نہ کھسے. اب یہ لڑکے پہنتے یہاں پر تاکہ اگر تھوڑا سا اور نیچے جائے تو گورنر بھی گورنر کو کیوں ڈر رہے ہو تم لوگ؟ گورنر بھی کھل جائے. اور زیر ناف تک مسجدوں میں نے دیکھا لوگوں کو کھلے ہوئے، چونکہ نیچے پہنیں گے نا وہ. لیکن کون لونڈے سنتے نہیں، تو نہ سننے دو میری، نہ سنے فرشتے. جب قبر میں پٹائی کریں گے تو وہاں مفتی صاحب نہیں آتے. چلو آگے. فَإِنَّ اللَّهَ، تو حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ مسجد نماز پڑھتے وقت اپنے آپ کو مزین. لوگ ٹروزر پہن کے مسجد میں آتے ہیں. اب بتاؤ ڈیوٹی میں جاتے ہو تم لوگ ٹروزر پہن کے، اور اللہ کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے مسلمانوں. اب تم اپنے اللہ کی بات نہیں مانو گے، کس کی مانو گے تو مجھے نہیں معلوم. تو حضور نے کیا فرمایا ہمارے آقا مدنی خاتم النبی نے؟ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَن تُزَيِّنَ لَهُ، تو اللہ زیادہ مستحق ہے کہ ہم اس کے سامنے مزین ہو. اے شاباش، ہائے میرا نبی خاتم النبیین صلی اللہ، آمنہ کا لاڈلا، نبیوں کا امام، مقام محمود کا سرتاج، حوض کوثر کا ساقی، شافع محشر، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے. ہماری قوم انہی کی مخالفت میں تلی ہوئی ہے. بڑی صاحب میں آپ کی نہیں مانتا تو نہ مان لے بھائی، کیا کرے گا. چلو. ان الملائکۃ تتعدی مما یتعدی منہ بنو آدم. آپ دیکھو آ گئی قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ جس طرح جن باتوں سے مومن مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. لہذا تم فرشتوں کی تکلیف دہ چیزوں سے گریز کرو، بچا کرو، احتیاط کرو. اب تمہارا جب ایئرپورٹ کھلا رہے گا تو فرشتے خوش ہوں گے کہ ناخوش ہوں گے؟ وہ تو بیچارے کہ اللہ کی وہ مخلوق کے گناہ ہی نہیں کرتے. چلو مسجد میں آؤ تو دعا پڑھو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کہو اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہ گناہ معاف کر دے، وافتح لی ابواب رحمتک، دروازہ کھول دے. حضور نے فرمایا جب مسجد میں آ جاؤ تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لو. یہ مسجد کا حق ہے. فقہا نے بہت اچھی سہولت دی، ہم نے کبھی بتایا بھی ہوگا، نہیں تو آج ہی سن لو. فور ایگزامپل میں ظہر کی نماز میں مسجد میں آیا، 4 رکعت سنت پڑھنی ہے نا بھائی، میں 4 رکعت پڑھتا ہوں.
4 رکعت سنت پڑھی میں نے پہلے نیت کی، مسجد میں دعا پڑھی آتے ہوئے نیت کی، اللہم انی نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، یا اللہ میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں جب تک کہ میں مسجد میں ہوں۔ فری کا ثواب ملا نہیں ملا؟ اعتکاف کا ثواب مل گیا۔ ایک 4 رکعت نماز پڑھی ظہر کی، نیت کی یا اللہ میں 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں ظہر کی سنت، تحیت الوضو اور تحیت المسجد کے ساتھ، تو کتنے رکعت کا ثواب ملا؟ 12۔ اور اگر غسل کر کے آئے، جیسا جمعہ تھا غسل کر کے آیا تو میں نے کہا یا اللہ 4 رکعت جمعہ کی سنت، تحیت المسجد، تحیت الوضو، تحیت الغسل، تو قیامت میں 16 رکعت کا ثواب ملے گا۔ اب بتاؤ یہ رحمت للعالمین کی شریعت ہے کہ نہیں؟ لیکن 100% لوگ غافل ہیں، 100% لوگ غافل ہیں، اور ان کے پاس ٹائم نہیں مجھ سے پوچھنے کے لیے، اور ہماری کون سنتا ہے؟ دیکھو لوگ پڑھے اور 9 اور 2 11، یہ درس بھی کون سنتا ہے؟ جس کو توفیق ہوئی اسی سے سنا۔ اچھا بابا چلو، تو حضور نے فرمایا کہ کلکم مناجن ربہ، دیکھو ہر شخص اپنے رب سے مسجد میں آنے کے بعد مناجات کرتا ہے، اللہ سے تعلق رابطہ جوڑتا ہے۔ فلا یؤذین بعضکم بعضا، تو ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیا کرو، کیا مطلب؟ ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القراءۃ، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو قرآن پڑھتے وقت پڑوس میں دوسرے آدمی دعا کر رہا ہے، اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا، آہستہ آہستہ پڑھنا، تم الگ پڑھو وہ الگ پڑھ رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ایک دوسرے کا ذکر دوسرے سے ٹکرائے نہیں، ہر شخص کا رب الگ۔ یہ دیکھو ادب بتایا ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو، انما ہی لذکر اللہ، مسجد کیوں بنائی گئی؟ اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، لہذا مسجدوں کا احترام ضروری ہے۔ کیا مسجدوں کا احترام ضروری ہے؟ کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کرو، موبائل آف کر دو، نو سائلنٹ۔ دیکھو میں کبھی موبائل لاتا ہوں مسجد میں، ویسے ہی نہیں رکھتا ہوں میں موبائل۔ موبائل دنیا میں ہماری سہولت کے لیے یا ٹینشن کے لیے؟ ہاں، تو آپ لوگوں نے تو اس کو ٹینشن کے لیے رکھا ہوا، ذرا سا موبائل میں وائبریشن کس کا جگہ وہ پھٹ سے 9 اور 2 11 مسجد سے باہر بھاگ بھائی، تو موبائل ہمارے ٹینشن کے لیے نہیں رہنا۔ ابھی دیکھو صبح سے میں نے ہاتھ نہیں لگایا، جمعہ کے دن اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، شام کو ایسا پڑھ کے جاؤں گا تو دیکھوں گا کس کا میسج آیا تو دوں گا میرے سکون کے لیے نا، میں سکون کے لیے زندگی جیتا ہوں، نہ کہ پریشانی ہونے کے لیے۔ اور آپ لوگ سب پریشان ہونے کے لیے رکھے ہوئے، ابھی تو ایک نہیں 2 لوگ موبائل رکھے ہوئے، اور 2 موبائل میں 4 سیم، تو ایک مشرق، ایک مغرب، ایک شمال، ایک چاروں طرف سے میزائل تار آ جائے گا، تو اس کو بے چینی نہیں رہے، میرا نسخہ اپناؤ تم لوگ۔ چلو بھائی، حضور نے فرمایا کہ جب مسجد میں آ جاؤ تو جلدی بھاگنے کی کوشش نہ کرو، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات فرمائی حضور نے، الملائکۃ تصلی علی احدکم، مسجد سے جلدی نہ بھاگ، ایک کیوں؟ فرشتے تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں جب تک کہ تم مسجد میں رہتے ہو۔ ماشاءاللہ مبارک ہے وہ لوگ جو مغرب سے عشاء تک رہتے ہیں جی، مادام فی مصلی، جب تک وہ اپنی جگہ پر نماز کی جگہ ہے، الذی صلی فی ما لم یحدث، جب تک کہ کوئی اس نے ایسا کام نہیں کیا جس سے جو مسجد کے خلاف ہے۔ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس کی مغفرت کر دے، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس کے حال پر رحم کیجئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد میں آؤ تو گردن چھلانگ لگا کے آگے مت جاؤ۔ حضور نے ایک شخص کو دیکھا وہ چھلانگ لگا کے جا رہا تھا، کہا اجلس، بیٹھ جا، فقد آذیت، تو نے تو لوگوں کو تکلیف دے دی، اور جس نے لوگوں کو تکلیف دے دی لگا فلا جمعۃ لہ، تو اس کی جمعے کی نماز جی نہیں ہوگی۔ اب آگے اگلی ایک روایت سنو، اس پر دعا کر لیتے ہیں۔ این جیرانی، این جیرانی، قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پوچھے گا ارے میرے پڑوسی کہاں ہے بھائی؟ اللہ کا بھی کوئی پڑوسی ہے؟ فتقول الملائکہ، فرشتے کہیں گے ربنا من ینبغی ان یجاورک، آپ کا کون پڑوسی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ ہے، آپ کا کون پڑوسی ہے؟ اللہ فرمائیں گے این عمار المساجد، وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرتے تھے وہ میرے پڑوسی۔ سبحان اللہ، بلاؤ ان کو جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا پڑوسی بنا دے، آمین۔
پڑوسی بننے کی اگر تمنا ہے دوستو تو خوب عبادت ذوق شوق کے ساتھ کیجئے، مسجد کا احترام کیجئے، اپنے گھروں سے وضو کر کے یہاں جیسے میں ہی کبھی گھر سے باہر دیکھا بالکل نماز کا ٹائم ہے تو گھر وضو نہیں کر سکتا، سیدھے آ جاتا ہوں، گاڑی خرید کیا وضو کیا، اگر یہ ناز شاز ہے، لیکن اکثر اپنے گھر سے وضو کر کے اس دھیان کے ساتھ آئیے کہ ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، ایک گناہ مٹے گا اور فرشتے میرے ساتھ چل رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سب کو توفیق دے، بس بھائی